بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ دین کی آڑ لے کر بہت سارے حوث پرست موقع ملتے ہی بھیڑیے کی طرح بنت حوا پر چپٹ پڑتے ہیں، پھر اپنی وحشت اور درندگی کو دنیا سے چھپانے کے لیے طرح طرح سے لوگوں کو یرغمال بنا کر انہیں زبان بند رکھنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ انصاف کی بات کرنے والے کی زبان ڈرا دھمکا کر خاموش کروا دی جاتی ہے۔ یہ دور ایسا پرفتن دور ہے جہاں مذہب کی آڑ میں اپنے نفس کی تسکین کا سامان کیا جاتا ہے۔ رانی پور کی ایک معصوم 10 سالہ بچی فاطمہ پر تشدد اور اس کی موت کا واقعہ لوگوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ میں نے سنا تو میری روح تک کانپ گئی۔ یہ واقعہ دل دہلا دینے والا تھا۔ پیروں سے عقیدت اور ان کی عزت و احترام تو ہمارے معاشرے کے 80% لوگوں کا پرانا مسئلہ بن چکا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں پیروں سے عقیدت اور ان کے آستانوں پر حاضری دینے کی روایت قائم تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کو پیدا کر کے دفنا دیا جاتا تھا، اور اب بھی دور جدید میں بیٹیوں کو ان کی زندگی جینے کا جائز حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ پہلے زمین کے نیچے دبا دیا جاتا تھا، مگر اب وہ بظاہر تو سانس لے رہی ہوتی ہے مگر کسی اور کی اجازت سے۔ ان سانسوں کی روانی کو برقرار رکھے ہوئے ہوتی ہیں۔ ہم جیسے لوگ تو بیٹیوں کو پیروں کے گھروں میں چھوڑ کر سمجھتے ہیں کہ نیکی کو فروغ دیا ہے، کبھی سوچتے ہی نہیں کہ بیٹی اپنے حق میں کیسا فیصلہ چاہتی ہے۔ گھر سے دور کسی انجان جگہ پر کم سنی میں ہی غلام بن کر جانے پر وہ خود کو آزاد محسوس نہیں کرتی، گھٹ گھٹ کر زندگی کے پورے دن کرتی ہے۔ اس اندھے کی قید میں ان کے دن مکمل طور پر کھٹ جاتے ہوں گے، اور وہ ظلم و جبر برداشت کر کے اندر ہی اندر مر جاتی ہیں، مگر وہ کسی کو اپنی حالت بیان نہیں کر پاتی، کیونکہ ان کے اپنے ہی ان کو ایسی جگہ پر قید کراتے ہیں جہاں سے رہائی پانا مشکل بات ٹھہرتی ہے۔ اور یہ سب باتیں مجھے کبھی سمجھ نہ آتی اگر میرے گاؤں میں وہ دل دہلا دینے والا واقعہ پیش نہ آتا۔ ایک معصوم جان نے اپنی جان پر کیا کچھ جھیلا تھا۔ اپنے ناتواں وجود پر درندگی کی نشانات لے کر جب 10 سالہ فاطمہ نے تڑپ تڑپ کر جان گنوائی، اور جب ہم سب کے سامنے اس کی موت کی سچائی کھلی، تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرا تعلق سندھ کے گاؤں رانی پور سے تھا۔ میری اپنی 2 بیٹیوں کو ہوش سنبھالتے ہی میرے تایا پیروں کے گھر چھوڑ آئے تھے کہ اب وہ پیر صاحب کی خدمت کر کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گی۔ میری عقیدت بھی اپنے علاقے کے پیر صاحب سے کوئی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ میں ہر ماہ پیر صاحب کے آستانے پر حاضری دیتا تھا، مگر تایا کا یوں میری چھوٹی بہنوں کو کم سنی میں ہی پیر صاحب کے آستانے پر چھوڑ دینا مجھے گوارا نہ تھا۔ میں جانتا تھا ہمارے گاؤں کا اب یہ رواج بن چکا تھا، بیٹیوں کو کم سنی میں ہی پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اور ہمارے لیے یہ بہت عزت اور مرتبے کی بات ہوتی۔ مجھ جیسے باشعور نوجوان کے لیے بھی ایک بات قابل فخر ہوا کرتی تھی، مگر میں اپنی بہنوں کے لیے اپنے تایا سے الجھ گیا تھا۔ وجہ تب بھی یہ نہ تھی کہ بچیاں ایک انجان جگہ پر انجان لوگوں کے درمیان چھوڑنا معیوب لگا، بلکہ بات صرف اتنی سی تھی کہ میں اپنی بہنوں کو ابتدائی تعلیم دینا چاہتا تھا تاکہ ان کو دنیا اور اس کے طور طریقے کی بھی کچھ خبر ہو سکے۔ میرے تایا کی اس حرکت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ تایا ہمارے باپ کے جانے کے بعد ہمارے مسیحا بنے تھے، مگر ان کا یہ فیصلہ مجھے ناگوار گزرا تھا۔ میں جانتا تھا اب میری بہنوں کا مستقبل کیا ہونے والا تھا۔ وہ پیر صاحب کی خدمت کرتے ہوئے جوان ہوں گی، اور پھر ان کی شادی جلد کر دی جائے گی۔ وہ اپنے گھر بار اور بچوں کے ایک ڈھیر پیدا کر کے اپنی جان گھسا دیں گی، اور آگے ان کی نسل کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ان کی بیٹیاں پیر صاحب کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی، اور وہ اپنی بیٹیوں کی یاد میں کبھی کبھی چھپ کر آنسو بہایا کریں گی۔ میری پیروں سے محبت اپنی جگہ، مگر یہ رواج مجھے سراسر ظلم کی ایک مکمل داستان لگتا تھا، اور میں اس سب کو کبھی بھی دل سے قبول نہیں کر سکا۔ میرے الجھنے اور لڑنے کے باوجود میرا تایا اپنے فیصلے پر قائم رہا تھا، بلکہ میری ضد پر اتنا بھی احسان جتا دیا کہ ہمارے باپ کے بعد وہی ہمارے محسن رہے تھے۔ وہ میری بہنوں کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے کے مجاز تھے۔ ان کی اس جذباتی گفتگو کو سنتے ہی میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ آج سوچتا ہوں تو اپنی بزدلی اور نیچ سوچ پر دل بھر آتا ہے۔ اپنی ماں کی شکوہ کنار آنکھیں کبھی نہیں بھولتی، جن میں وہ میری اس بزدلانہ خاموشی پر چپ چاپ شکوہ لیے کھڑی تھی۔
हम बाप भाई आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं कि खुद घरों में बैठकर अपनी बहनों बेटियों को पीरों की खिदमत में भेजकर फख्र करते हैं। काश मैं तब खामोश होने की बजाय ये सवाल उठा लेता कि एक मर्द की खिदमत के लिए बेटा क्यों नहीं दिया जाता और मेरी बहनों को उनकी खिदमत के लिए क्यों चुना गया था, जबकि उनकी अपनी बेटियां शहरों में आला तालीम हासिल कर रही थी। मगर मैंने कोई सवाल ना उठाया और किस्मत का लिखा समझकर भुला दिया। लेकिन घर में बहनों के जाने के बाद से सूनापन छा गया था। मैं तालीम हासिल कर रहा था, मेरा दाखिला शहर के एक कॉलेज में हो गया। मैं छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करके अपनी फीसें खुद भरने लगा। घर आता तब भी मेरी खामोशी का कोई असर ना लिया जाता। आया के लिए उनके पीर साहब ही अव्वलीन तरजीह थे। बहनों के लिए उदास था, मगर ये दलील देकर खुद को बहला लेता कि वो पीर साहब की खिदमत करके खुश और मुतमईन होंगी। मुझे तब शिद्दत से एहसास होता कि घरों की असल रौनक बेटियां होती हैं। लेकिन हमारा गांव और उसके लोग अजीब थे, जो खुद अपनी रौनकों को किसी तीसरे के घर के हवाले करके अपना घर खाली कर देते थे। मेरा दिल अपनी बहनों के लिए उदास हुआ तो मैंने अपने ताया से बात की कि मैं अपनी बहनों को मिलना चाहता हूँ। वो उनको चंद दिन के लिए घर बुला लें या फिर हम जाकर खुद मिलाते हैं। ये बात यकीनन मुनासिब थी। बच्चियों के लवाहिकीन का उनसे मिलना या उन्हें याद करना कोई मायूब बात न थी। मगर हमारे ताया ने साफ मना कर दिया और अपने इनकार की जो वजह मुझे दी वो मुझे साकित कर गई थी। मेरा ताया बोल रहा था कि हमारा उनसे मिलना मना है क्योंकि घर वालों से मिलकर वो घरों को लूट जाने की जिद करेंगी और उदास हो जाएंगी। इसलिए घर वाले उनकी याद आने के बावजूद उनसे मिलने नहीं चाहते थे। मुझे इस बात ने अफसुर्दा कर दिया था कि कम सन बच्चियों को खुद से दूर रखकर मिलने तक की इजाज़त न थी। कभी कभी ताया के दोहरे मायार पर खून दिल खोल उठता था। वो अपनी सगी बेटियों से हर हफ्ता शहर मुलाकात के लिए जाया करते। ये तो नाइंसाफी और जुल्म था। ताया से कोई भी सवाल करता तो यही जवाब मिलता कि मेरे वालिद की देरीना ख्वाहिश थी कि मेरी बहनें पीर साहब की खिदमत करके सवाब कमाएंगी। मैं बरसों पुराने रिवाज और बाप की आखिरी ख्वाहिश पर उंगली नहीं उठा सकता था, इसलिए मामला पर भी मुझे खामोशी इख्तियार करना पड़ी थी। और शायद मैं अपनी बहनों के जवान हो जाने तक खामोशी और सब्र से उनका इंतज़ार करता रहता। मगर तब मेरे कानों में एक ऐसी खबर पहुंची जिसने मेरी रूह तक को हिला कर रख दिया था। क्योंकि पढ़ाई के सिलसिले में शहर था, इस खबर पर वहशत ज़दा सा अपने गांव पहुंच गया। मेरा दिल बुरी तरह सहम रहा था और मैं बार बार दुआगो था कि मेरी बहनें जिंदा सलामत हो। गांव पहुंचा तो घर वाले भी गुमसुम और सहमे हुए मिले थे। इर्द गिर्द सब लोगों में ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक 10 साल कम सिन फातिमा नामी लड़की की लाश एक रोज पहले पीर साहब के घर से आई है। उस बच्ची की मौत पर तरह तरह की बातें हो रही थी, जिनका मफहूम कुछ यूं था कि बच्ची के साथ ज्यादती की गई थी और उसे जख्मी करके फेंक दिया गया था। कुछ अकीदतमंदों का मानना था कि ये मामला बहुत सादा नोयत का है। मरहुमा फातिमा को पेट में शदीद दर्द था और इस दर्द में वो तड़प कर मर गई। मगर कुछ मेरे जैसे बाशऊर लोग इस बात को मानने से इनकारी थे। उनके दिलों में शक पैदा हो चुका था कि फातिमा की अचानक मौत के पीछे कोई और सच्चाई है। पीर साहब उनका घराना और उनके अकीदतमंद जानते बूझते हुए भी छुपा रहे थे। अलगर्ज जितने लोग थे इतनी बातें थी। मैं भी उलझ गया था। मीडिया वालों का हम आम लोग यही मानते हैं कि राई का पहाड़ बना लेने में माहिर होते हैं। खबर छापने वालों का क्या था, उनको अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाना होती है, इसलिए कुछ भी उल्टा सीधा छाप कर इन सारे दिमागों के साथ खेलते हैं। मेरा दिमाग मुझे दलाइल दे रहा था कि हमारे यहाँ पीर साहब के पास अपनी बेटियां भेजने का रिवाज बरसों पुराना था। लड़कियां जवान होकर घरों को लौट आती थी और अक्सरियत की शादियां पीर साहब अपने डेरे पर मौजूद अकीदतमंदों और खिदमत गुजारों से करवा देते थे। कभी ऐसी वैसी बात मैंने नहीं सुनी थी, तो फिर अब अचानक एक 10 साल बच्ची की मौत को सब इतना क्यों उछाल रहे हैं। मैं समझने से कासिर था और मैं सुनी सुनाई खबरों पर कान धरने की बजाय सच जानना चाहता था। और मैं जानता था कि असल हकीकत मुझे मीडिया वालों या लोगों की बजाय अपने गांव से ही पता चल सकती थी। मैं शाम को इस मामले पर बहुत सारे शकूक व शुबहात लेकर जब घर पहुंचा तो पता चला कि मेरी माँ बीमारी की हालत में मेरी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वह सर पटक पटक कर रो रही थी। ताया से इल्तिजाएं कर रही थी कि मुझे मेरी बेटियां वापस कर दो। मैं उन पर जुल्म होता नहीं देख सकती, मगर ताया टस से मस न हुए।
میں ماں کی حالت پر پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا کہ آج کل جو خبر پھیلی ہوئی تھی اس کی وجہ سے میری ماں خوف کا شکار ہے اور بیمار ہو گئی ہے۔ اس واقعے نے سب کو ہی ڈرا کر رکھ دیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری اصل ماں سچ جانتی تھی اور اسی سچ کی وجہ سے اس حال کو پہنچ گئی تھی۔ میرا تایا ہمیشہ کی طرح گھر سے باہر تھا۔ تائی کو میری بیوہ ماں سے کوئی رغبت نہ تھی۔ میں ساری رات اپنی ماں کی تیمارداری پر لگا رہا اور میرا دماغ اپنی بہنوں پر اٹکا ہوا تھا۔ اس واقعے کا ان کے معصوم دماغوں پر نہ جانے کیا اثر ہوا تھا۔ شاید وہ بچی فاطمہ ان کی دوست اور ان کے ساتھ ہی رہتی ہو، کیونکہ میری بہنیں بھی بالترتیب 10 اور 11 سال کی تھیں۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا فوراً اپنے بہنوں کو گھر لے آؤں اور دنیا کی ان چال بازیوں اور مکروہ چہروں سے چھپا لوں۔ حالانکہ مجھے اب بھی یقین تھا کہ پیر صاحب پر لگا الزام غلط ہے، مگر پھر بھی دل کا ایک کونا خوف میں مبتلا تھا کہ شاید پیر صاحب کے در پردہ اس بچی کے ساتھ ڈیرے کے کسی ملازم نے ظلم کیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تب بھی میری بہنوں کی جان اور عزت خطرے سے خالی نہیں تھی۔ صبح تک میری خدمت کی وجہ سے میری ماں کافی حد تک سنبھل گئی تھی، مگر ان کا رونا دھونا اور تڑپنا بدستور جاری تھا۔ میں نے ماں کو دلاسا دیا اور سمجھایا کہ ہمارے گھر ہی کئی لڑکیاں پیر صاحب کے آستانے پر جاتی اور رہتی ہیں۔ وہ جوان ہو کر واپس آتی تھی تو ان کی شادیاں رشتے تک پیر صاحب خود کروا دیتے تھے۔ میری تسلی بھرے الفاظ پر میری ماں بفر گئی اور میں جو بات بولی اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے ساکن کر دیا تھا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اگر وہ سب لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو پھر مجھے بتاؤ پیٹ کے درد میں زخم پر نشانات کب سے بنتے ہیں؟ اگر پیر صاحب بے قصور ہے تو وہ بچی پر ہوئے ظلم کے لیے اپنے ڈیرے کی ملازموں کو کٹہرے میں کھڑا کیوں نہیں کرتا؟ میں ماں کو سنبھالتے ہوئے سوچ میں مبتلا ہوا تھا۔ میری ماں کن نشانات کی بات کر رہی تھی اور زخموں کے نشانات کا مطلب ضروری تو نہیں تھا کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میرا تایا غصے سے بھرا گھر پہنچ گیا۔ ماں نے اچانک روتے ہوئے تایا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور فریاد کرنے لگی کہ میری بیٹیوں کو واپس لے آؤ۔ اب بس میری بیٹیاں ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گی اور میں خود ان کی حفاظت کروں گی۔ میرے تایا ان فریادوں پر غصہ ہو گئے اور بولے کہ تم بھی جاہل لوگوں سے مل گئی جو پیر صاحب کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تم پرانے مرید ہیں اور تم جانتی ہو یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تمہارے مرحوم شوہر کی خواہش پر کیا۔ میرے تایا نے تب ایک اور سچ بتایا جو پیر صاحب کے کسی عقیدت مند نے میرے تایا کو بتایا تھا۔ میں اس سچائی پر چونک گیا۔ میرا باپ بتا رہا تھا کہ کچھ دن پہلے شہر کے کچھ لوگ پیر صاحب کے پاس آئے تھے۔ ان کی بیٹی بہت بیمار تھی اور وہ لوگ چاہتے تھے کہ پیر صاحب کی بیٹی کو کچھ وقت کے لیے ان کے پاس رکھ لیں، مگر پیر صاحب نہیں مانے کیونکہ ان کی بیٹی قہر بھری نگاہوں سے پیر صاحب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ سب پیر جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں اور اس لڑکی کا لباس بھی بہت زیادہ نازیبا تھا، جس کو وجہ سے پیر صاحب نے اسے رکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ پیر صاحب کے انکار پر وہ لوگ غصہ ہو کر پیر صاحب کو ڈرانے دھمکانے لگے کہ وہ زمانے کے سامنے ان کی عزت اچھال دیں گے۔ 10 سالہ بچی فاطمہ کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ فاطمہ اس روز صبح سے غائب تھی اور لوگوں نے فاطمہ کو اغوا کر کے اسے مارا پیٹا اور پھر واپس ڈیرے پر چھوڑ دیا۔ فاطمہ کو شاید اس مار پیٹ میں کوئی شدید چوٹ پیٹ پر لگی تھی جس کی وجہ سے اسے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ پیر صاحب نے فاطمہ کو لواحقین کو اطلاع دی کہ وہ فاطمہ کو لے جائیں لیکن اس کے پیٹ میں درد ہے، مگر فاطمہ مر گئی اور اس بچی کی موت کے ساتھ انگنت کہانیاں چھوڑ گئیں۔ پہر شام کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ میں سچائی پر ماں کو دیکھنے لگا۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ پیر صاحب کو پھنسایا جا رہا تھا، مگر میری ماں اب بھی دارو قطار روتی جا رہی تھی اور میرے تایا پر خفتگی بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ مگر میری ماں اب بھی زارو قطار روتی جا رہی تھی اور میری تایا پر خفگی بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ میرا تایا پیر صاحب پر اندھا دھند اعتماد کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ میں اس سچائی کو دیکھنے لگا۔ مجھے بھی یہی لگنے لگا کہ پیر صاحب کو پھنسایا جا رہا تھا، مگر میری ماں اب بھی زارو قطار روتی جا رہی تھی اور میرے تایا پر خفگی بھری نگاہ ڈال کر رہ گئی۔ میرا تایا پیر صاحب پر اندھا دھند اعتماد کرنے والوں میں سے تھا، اس لیے وہ ابھی تک پیر صاحب کا ہی دفاع کر رہا تھا۔
یا جان بوجھ کر انجان بن رہا تھا؟ میں نے جھجک کر ماں سے پوچھا کہ اگر وہ کوئی سچ جانتی ہے تو مجھے بتائے تاکہ میں اپنی بہنوں کو محفوظ کر سکوں۔ میرے پوچھنے پر ماں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ان کی پھوپھو ذات یعنی میری ماں کی کزن نے فاطمہ کو غسل دیا تھا اور خالہ نے فاطمہ کے وجود کے مختلف حصوں پر ایسے نشانات دیکھے جو یہ ظاہر کر رہے تھے کہ فاطمہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس بچی کی موت واقع ہوئی۔ اماں کی پھوپھی ذات مردوں کو غسل دینے کا کام کرتی تھی۔ وہ عمر میں میری ماں سے بھی سال بڑی تھی اور اپنی جوانی سے یہ کام کر رہی تھی۔ ان کا تجربہ اتنا تھا کہ مردے کے وجود پر بیماری کے نشان تک جانچ لیتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے نشانات کے بارے میں وہ بچی کے لواحقین کو بتا چکی تھی، مگر پھر بھی بچی کے باپ نے چپ چاپ بچی کو دفنا دیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ بچی کے باپ پر دباؤ تھا کہ وہ سچ ظاہر نہ کرے، مگر اس بات کے سچ ہونے پر کہ 10 سالہ فاطمہ کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا، میرا دماغ ان لوگوں پر گیا جو پیر صاحب کو بدنام کرنا چاہتے تھے۔ لیکن سوال یہ بنتا تھا کہ اگر ایسا تھا تب بھی فاطمہ کے باپ پر یہ دباؤ کس نے ڈالا کہ وہ اپنی بچی کے قاتل کو بخش دیتا؟ اگر میں یہ بات جان لیتا تو یقیناً مجرم تک پہنچنا آسان ہوتا، اور میں ایسا جلد از جلد کرنا چاہتا تھا تاکہ سوچ سچ نکلے، پر میں اپنی بہنوں کا فیصلہ کر سکوں کہ وہ پیر صاحب کے پاس محفوظ بھی تھی یا نہیں۔ میں نے تب ہی ماں کو یہی سمجھایا کہ اوپر کرنے والوں کی وجہ سے ہم پیر صاحب کی شک نہیں کر سکتے، لیکن ایک ماں کے دل کی حالت کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ تبھی اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ جلد اپنی بہنوں کو گھر لے آؤں گا۔ اس روز میں گھر سے نکلا تاکہ لوگوں سے مزید معلومات لے سکوں۔ میں نے فاطمہ کے محلے میں رہنے والی عورتوں سے بھی تجسس کے مارے سوالات کیے تو انہوں نے اس راز سے پردہ اٹھا لیا۔ اس نے بتایا فاطمہ کے باپ کو گاؤں کے قریبی شوہر کے کچھ لوگ دھمکا رہے ہیں کہ فاطمہ کا باپ پیر صاحب کے خلاف کوئی گواہی نہ دے ورنہ وہ لوگ اس کا قتل کر دیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ بات بتاتے ہوئے وہ لڑکے بہت جذباتی ہو گئے تھے اور ان کی آنکھیں خون چھلکانے لگی تھی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ڈرانے دھمکانے والے تو شہر کے کچھ گنڈے ہیں، اس میں پیر صاحب کا کیا لینا دینا؟ وہ میرے جملے پر خون خوار نظروں سے وہ ہم سب مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں صرف ہمدردی اور تجسس میں فاطمہ کے اس کیس پر بحث کر رہے ہیں، وہ اپنا خیال بتا رہے ہیں اور میں اپنی سوچ ظاہر کر رہا ہوں، تو اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی، مگر میرے سوال کا ان میں سے ایک نے جو جواب دیا اس نے میری ساری الجھن سلجھا دی۔ اس نے بتایا کہ وہ فاطمہ کا صرف ہمسایہ نہیں بلکہ چچا زاد بھی ہے۔ یہ ان کے گھر کا واقعہ تھا اور اس کا یقین تھا پیر صاحب کی اصل مجرم ہے، کیونکہ پورا میڈیا ہی اس حقیقت سے بھرا پڑا تھا۔ وہ لڑکا بولا کہ اگر پیر صاحب مجرم نہیں ہیں تو انصاف کے لیے ہمارے شاہ بشانہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس بات پر مزید الجھ رہا تھا۔ ان کے اب بتائی ہوئی کہانی اور کچھ ظاہر کر رہی تھی اور دنیا والوں کی باتیں کسی اور حقیقت سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ ابھی میں الجھا ہوا ہی تھا کہ مجھے اسی روز ایک اور بات پتہ چلی تھی جس نے مجھے بلا کر رکھ دیا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ فاطمہ کی ماں نے پولیس تھانے میں رپورٹ درج کروائی ہے اور انصاف کی درخواست کی ہے، جس کی وجہ مدفن تدفین کی قبر پر پھر سے کھولنے کی بات ہو رہی تھی۔ پھر اس بات پر جلد عمل بھی ہو گیا تھا۔ میں فاطمہ کی قبر کھودی تو اندر سے اس معصوم جان کو نکالنا ہر ایک کو مشکل عمل لگ رہا تھا اور سب کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ نہ جانے اس بچی نے کیسی زندگی گزاری تھی اور پیپر کے گھر کیسے حاصل سے زندگی گزاری تھی، پتہ نہیں۔ اسے سکون ملتا تھا یا نہیں، اور اب یہ اس کی آخری آرام گاہ تھی، مگر یہاں بھی اسے سکون میسر نہیں ہوا اور اس کی ماں کی فریاد پر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے پھر سے قبر سے نکالا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم اور قبرانی کشائی سراسر مرحوم بچی پر موت کے مختلف ظلم، فاطمہ کے ساتھ بیٹے کے درد سے مر گئی، یا پھر الکا سے زیادہ پیر صاحب کے دشمنوں نے اسے مار پیٹ زیادہ کر لی تھی۔
اب اس بچی کے لواحقین جب پیر صاحب کو پھنسانے کے لیے سب کرنے کے اپنی بیٹی پر ہی ظلم کر رہے تھے، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جا رہا تھا، میں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا۔ تب مجھے اپنے شہر میں کالج کے ایک دوست کی یاد آئی۔ اس کا بڑا بھائی فورینزک لیب میں کام کرتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر پوسٹ مارٹم یا باڈی سے ملنے والے کوئی خاص نشانات ملتا تھا یا کوئی ویڈیوز وغیرہ ہوئی تو اس کے بھائی کے پاس پوری تفصیل موجود ہوگی۔ میں نے اپنے اسی دوست کو کال کر کے یہ سب بتایا۔ میرے دوست نے مجھے افسوس کیا مگر ساتھ ہی صرف انکار کر دیا اور بولا کہ میرے بھائی کی نوکری اور اس سے جڑے معاملات اس کا ذاتی کام ہے، وہ سب نہیں جانتے، اور جان بھی لو تو یہ معمولات بہت ذاتی قسم کے ہوتے ہیں جنہیں یوں سرعام زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ میں اسی کی بات پر التجا لہجے میں مٹھاس پیدا کرو، میری معصوم بہنوں کی عزت کا سوال ہے۔ میں نے اسے دعا کی کہ اندر کی کوئی کمی بتا دے۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اندر کی کوئی بات باہر نہیں نکالوں گا مگر وہ مجھے سچ بتا دے، کیونکہ سچ جان کر ہی میں اپنی بہنوں کے لیے کوئی فیصلہ لے پاؤں گا۔ جب میں نے اپنے دوست کو اپنے حالات اور اپنے معاملات کی حالت سے آگاہ کیا تو وہ مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ میری جان، میری ماں کی حالت میری بہنوں کی فکر میں دن بدن گھلتی جا رہی تھی۔ میرا تایا اب بھی اسی بات پر قائم تھا کہ پیر صاحب نے بے قصور اور قابل عزت انسان ہے اور ہماری بیٹیاں اس کے پاس محفوظ ہیں، جبکہ میں اب نانا نہ اپنے تایا کی طرف کر رہا تھا نہ ہی پیر صاحب کی طرف داری کرنے والے۔ ہم سب صرف تبھی سدھر سکتے تھے جب ہمارے گھر میں بہن بیٹی پر یہ ظلم کیا گیا ہوتا۔ میں اپنے دوست کی کال کا منتظر تھا۔ انہی دنوں مجھے یہ پتہ چلا کہ پیر صاحب نے اپنی بے گناہی کے ثبوت کے طور پر اپنے کیمرے کی CCTV ریکارڈنگ پولیس کے حوالے کر دی ہے، جس کے مطابق پیر صاحب اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑے اور کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب پیر صاحب کی ملازمہ نے آ کر انہیں دوسرے کمرے سے فاطمہ نامی مرحومہ بچی کی جانب متوجہ کیا جو پیٹ کے درد سے تڑپ رہی تھی، پیر صاحب ملازمہ کے جگانے پر اٹھ کر تیزی سے فاطمہ کو اس کمرے میں لانے کا کہا۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ آخر پیر صاحب واقعی فاطمہ کی حالت سے بے خبر تھے، اور جب ان کو خبر ہوئی تو دیر ہو چکی تھی۔ نیز صاحب کے مراد اور عقیدت مند اس ویڈیو سے ملنے والے ثبوتوں کے بعد پولیس پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ پیر صاحب پر جانے والا کیسے ختم کیا جائے۔ پیر صاحب نے بھی بیان دیا کہ ان لوگوں پر یقین کرتے ہیں اور اپنی سوچ پر بیٹیوں کو ان کے ستانے پر جھلوٹ کرتے ہیں، اور اپنی کمسن بیٹیوں کو ان کے آستانے پر چھوڑ کر ان کو آنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ ان کی عزت سے کھیلنا بند کیا جائے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ پیر صاحب کے ان عقیدت مندوں میں میرے تایا بھی شامل تھے۔ سچ مچ جھوٹ کا فیصلہ تو بعد میں ہوتا، مگر میری پریشانی اس بات کی تھی کہ پیر صاحب کی عقیدت مندی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ میرا تایا کبھی اس بات پر آمادہ نہ ہوتا کہ میں اپنی بہنوں کو پیر صاحب کے حوالے سے واپس لاؤں، جبکہ میری ماں، میری بہنوں، میرے باپ، میرے بھائیوں، میں اسی پوزیشن میں تھا کہ میری شہر والے دوست کا فون کیا۔ وہ جو انکشاف اس نے مجھ پر کیے وہ مجھے دولا کر کر رکھ گئے تھے۔ میرا وجود لرز کر رہ گیا تھا۔ میں ڈر سا گیا تھا اس دنیا کے لوگ کیسے اپنا اصلی چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں اور کیسا ہم جیسے سادہ لوگوں کی سادگی اور نیک نیتی کا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔